فکر نہیں کرتے. یہیں پر اگر آپ غور و فکر ہم کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن جاتی ہیں. تو ایک مٹی پر جب سعدی نے غور و فکر کیا تو وہ مٹی ان کے لیے ایک رہنمائی کا سبب بن گئی. مٹی پر کون غور و فکر کرتا ہے؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، وہ مٹی ان سے بات کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ایک حقیر سی مٹی ہوں، میں ایک عام سی مٹی ہوں جو ہر جگہ پائی جاتی ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت پا گل نشستم. لیکن ایک بات ہے مجھ میں اور عام مٹی میں کہ مجھے پھول کی صحبت مل گئی تھی. پھول کی صحبت مل گئی تھی اور پھول کی پتیاں میرے اندر رچ بس گئی تھی. اس کی ہم نشینی، اس کی قربت مل گئی تھی. یا یوں کہا جائے کہ پھول نے مجھے عزت بخشی کہ وہ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنے قریب کر دیا، اپنی خصوصیات کو میرے اوپر کھول دیا، دروازے کھول دیے. جو اس کے اندر اوصاف تھی، جو اس کے اندر خوشبوئیں تھیں، وہ اپنے لیے چھپا کر نہیں رکھی اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے پھول ہے تو میں اس کو اپنی خوشبو سے محظوظ کروں. اس نے یہ بھی نہیں دیکھا. وہ گل ایسا گل تھا، اس نے مجھ جیسی مٹی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی ہی طرح بنانے کی کوشش کی. سارے دروازے کھل گئے. خدا کا کرم ایسے ہوا کہ اس پھول کی صحبت کی وجہ سے مجھ مٹی میں خوشبو پیدا ہوئی. جب انسانوں نے اس خوشبو کو سونگھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ مٹی تو کوئی عام مٹی نہیں ہے، یہ مٹی تو بدن پر ملیں گے، یہ مٹی تو منہ پر ملیں گے، یہ مٹی تو جسم پر ملیں گے تاکہ ہمارے جسم میں بھی خوشبو آ جائے. تو اس پھول کی صحبت کی وجہ سے اس مٹی کو اتنی قدر و منزلت مل گئی. تو آج ہم سب اگر ہمیں کچھ عزت ملی ہے یا مل رہی ہے، میں اپنی بات کروں گا، مل رہی ہے تو یہ اس پھول کی صحبت کی وجہ سے ہے، اس کی ہم نشینی کی وجہ سے ہے، ان کی سخاوت کی وجہ سے ہے، اس کی ادا کی وجہ سے. وہ ادا بھی کیا ادا تھی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو نوازنا ہے، اس کو نہیں نوازنا ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بھی آیا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں. وہ اگر مٹی ہے تو بھی دروازے کھول دیے جائیں، اگر کوئی مٹی سے الگ کوئی چیز ہے اس کے لیے بھی